السلام علیکم ویورز، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس کی آج ہم ایک اسپیشل ایڈیشن کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں. CIA تھریٹس ٹو پاکستان پارٹ 7. CIA تھریٹس ٹو پاکستان براس ٹیکس کی ایک خصوصی سیریز ہے جس میں ہم ملکی سیکیورٹی حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں. آج کل بھی پاکستان جو ہے وہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے، تاہم سچویشن جو ہے وہ کچھ بہتر ہو پا رہی ہے. اس بارے میں ہم زید صاحب سے مزید جانیں گے. جی سر. دیکھیے معروف، ہم پچھلے طویل عرصے سے پاکستان کے ٹرائبل ریجن سوات اور فاٹا کے سیکیورٹی سچویشن کا انالیسس کرتے آئے ہیں. ہم نے یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی واضح کر دی تھی کہ اللہ کے فضل سے سوات میں ٹرائبل ایریاز میں صورتحال بہت تیزی سے بہتری کی طرف جا رہی ہے. سوات آپریشن کے بعد تحریک طالبان پاکستان، جو کہ انڈین CIA اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں جو افغانستان سے بھیجے جاتے ہیں پاکستان میں، ان کی کمر توڑ دی گئی، ان کے پاؤں اکھاڑ دیے گئے، اور اللہ کے فضل سے سوات آپریشن اب مکمل کامیابی کی طرف جا رہا ہے. آبادی جو مائگریٹ کر کے باہر نکلی تھی وہ واپس جا رہی ہے، اور ریکنسٹرکشن کا پروسیس شروع ہے. اور اب سوات کے اپنے لوگ آگے بڑھ کر فوج کے ساتھ تعاون کر کے خود خبریں دے رہے ہیں، اطلاعات دے رہے ہیں کہ دہشت گرد کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. اویئر بھی ہیں اور پاکستانی فوج کے ساتھ تعاون بھی کر رہے ہیں. جو پہلے ان کو خوف تھا کہ شاید فوج واپس چلی جائے گی اور دہشت گرد دوبارہ سے جگہ پر آ جائیں گے، اب ان کو یقین ہو گیا کہ کنٹونمنٹس بننے کے بعد، فوج کے ریلیف آپریشنز کے بعد، اور اب سرچ اینڈ ڈسٹروائے آپریشن جو آخری ریمننٹس رہ گئے ہیں ان کے، سوات از انڈر کنٹرول ناؤ الحمدللہ. سوات کے لوگوں سے بھی ہم یہ کہیں گے کہ جو تکلیفیں اور مشکلات ابھی ان کو پیش آ رہی ہیں اس پہ صبر سے کام لیں، فوج کے ساتھ تعاون کریں. انشاءاللہ العزیز اس کینسر کو ہم پوری وادی سے ایک ہی دفعہ مکمل نکال دیں گے انشاءاللہ. باقی ٹرائبل ایریاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں غیر معمولی کامیابی دی ہے. ہم نے یہ بات اپنے پہلے پروگراموں میں بھی کہی تھی کہ امریکنز کی خواہش یہ ہے کہ پاکستان کو ساؤتھ وزیرستان میں ہماری فوج کو داخل کر کے ایک تصادم برپا کیا جائے، جبکہ بیت اللہ محسود کی سپلائی لائن پیچھے سے کھلی ہوئی ہے. اور بہتر اسٹریٹجی پاکستان کے لیے یہی ہوتی کہ پاکستان یا افغان طالبان کو یا امریکنز کو مجبور کرتے کہ اس دہشت گرد کو اپنے ہاتھوں قتل کریں. دیکھیں یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ CIA نے بیت اللہ محسود کو پالا ہے، انڈین را اس کو سپورٹ، اکوپمنٹ، ویپن سسٹمز اینڈ سپلائز، پیسہ اس کو وہ سپلائی کر رہے ہیں. اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ کبھی بھی امریکنز یہ نہیں چاہیں گے کہ بیت اللہ محسود پاکستان کے ہاتھوں زندہ پکڑا جائے. یہ ان کے ڈسپوزیبل ایسٹس ہوتے ہیں. جب یہ ان کو استعمال کر چکے ہوتے ہیں، جب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان نے اب اس کے گرد گھیرا لگا لیا ہے. امریکنز نے پہلے کوشش کی کہ حافظ گل بہادر کو نارتھ وزیرستان میں بھڑکا دیا ہمارے خلاف، پھر ملا نذیر کو بھڑکانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن جو بلاکیڈ پاکستان آرمی نے لگایا، جو کہ انسرکلمنٹ جاری رہی بیت اللہ محسود کے خلاف، جو مختلف ملیٹنٹ گروپس پاکستان کا ساتھ دیتے رہے اس کے خلاف، اب یہ سٹیج یہ آ گئی تھی کہ ہم ایک ڈیسائسو ایکشن اس کے خلاف کرنے جا رہے تھے اور اس کو کوشش کرتے کہ زندہ گرفتار کریں. اسی لیے خبریں آج کل آپ سن رہے ہیں کہ شاید بیت اللہ محسود کو امریکنز نے ڈرون حملے کے ذریعے اساسنیٹ کر دیا. یہ کنفرم ابھی نہیں ہے، اس کو ہم اسی لیے جب تک کہ یہ آنے والے وقتوں میں یہ بات آفیشلی کنفرم نہ ہو، لیکن یہ بالکل طے بات ہے کہ امریکنز اب اپنے ان ایسٹس کو خود ایلیمنیٹ کر رہے ہیں جن کو انہوں نے اتنے عرصے راز کھل گئے. اور پھر امریکن سپلائی لائن اب خطرے میں آنے والی تھی کیونکہ پاکستان کی عوام و قوم یہ فیصلے کر چکی تھی کہ اب نیٹو کی سپلائیز یہاں سے نہیں جائیں گی جب تک ان دہشت گردوں کو وہاں نہ مارا جائے. شکر ہے، اور یہ ایک بہتر صورتحال ہے، خوشخبری ہے اس قوم کے لیے. آنے والے دنوں میں آزمائشیں ہوں گی، ٹیسٹ ہوں گے، لیکن الحمدللہ تحریک طالبان پاکستان کی انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں مزید کمر توڑی جائے گی. جو اب امپورٹنٹ ایشو ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، دیٹ از بلوچستان. امریکنز نے جب یہ دیکھا کہ ٹرائبل ایریا میں ان کا گیم بالکل فیل ہو گیا، وہ فرنٹیئر کو الگ کرنا چاہتے تھے، کمپلیٹلی فیل. صحیح. مگر بلوچستان میں ان کو زیادہ فیوریبل انوائرمنٹ مل رہی ہے. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیے بلوچستان کا ایک تو صوبہ جو ہے پاکستان